बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। गुल प्लाजा की आज क्या सूरत हाल है, ये वीडियो आ गई है। इस वीडियो में देखिए, पहले दिन से इस रोती हुई बुजुर्ग खातून को, इस रोती हुई बूढ़ी माँ को अपने प्यारों का अंदर से कोई पता चले, इस गम में मुब्तला हमने देखा। हमने वहाँ के ताजरों को अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कारकुनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बेटों के लिए बिलखते हुए देखा। दूसरी जानिब वीडियो आई है TBSM की। उनके फेसबुक पेज पर तमाम तस्वीरें जारी हो गई हैं। एरियल शॉट्स हैं, ड्रोन की फुटेज है, खूबसूरत वीडियो है, खुशबुओं का सैलाब है, रंगो नूर से सजे हुए लोग हैं। उनके दांत बंद नहीं हो रहे, उनके चेहरों पर एक खुशी है, और वो खुशी उनके घर में उस शादी की है जो उससे एक रोज़ पहले अंजाम पाई, और उस रोज़ वलीमा है। जब ये शादी की तकरीब हुई ना, तो तब गुल प्लाजा नहीं चला था। शादी हो गई, फिर उसके बाद रात में गुल प्लाजा चल गया। सुबह तक हमें 6 जाने का पता चल गया। दोपहर तक ये तादाद 10-11 तक पहुंच चुकी थी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी ख़ानदान आज की तारीख में, वो सियासी ख़ानदान कि जिसमें एक भाई 3 बार का वज़ीर आज़म, एक भाई 2 बार का वज़ीर आज़म, उनकी बेटी वज़ीर आला, उनका एक बेटा वज़ीर आला रह चुका। उनके घर में वो 3 बार का वज़ीर आज़म, वो भी शायद 2 बार वज़ीर आला रहा। इस वक्त मैं नंबर्स चेक नहीं कर रहा। वो जो भाई है जो 2 बार का वज़ीर आज़म है, वो भी बार बार वज़ारत आला के मनसब पे रहा है। उसका बेटा वज़ारत आला के मनसब पे रहा है। इनके रिश्तेदार, इनके भांजे, भतीजे, कज़न्स वगैरह सब के सब हुकूमत में, और ये ख़ानदान अपनी खुशियाँ मना रहा था। संडे को जब ये खुशियाँ मना रहे थे ना, तो वो जो TBSM की वीडियो है, ये वाली, इस वीडियो में मुझे मियाँ नवाज शरीफ नज़र आ रहे हैं, ऐसे हाथ हिलाते हुए, ऐसे तालियां बजाते हुए। मियाँ नवाज शरीफ, उनके साथ मरियम नवाज शरीफ, उनका बेटा जुनैद सफ्दर, उनके बेटी की नई नवीली दुल्हन, जिन्होंने उनका ऐसे बाजू थाम रखा है, उनके सीने पे ऐसे हाथ रखा हुआ है, और जाहिर है कि वो उनसे मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। करें। दूसरी जानिब कराची के मनाजिर हैं, लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मारे गए, आंसू हैं, आहें हैं। ये मंजर देख के तो मैं बिल्कुल बेकाबू हुई हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सिसकियां हैं, प्यारों के चले जाने का खदशा है। कोई तो मिल जाए, 6 में से कोई तो अफराद एक तो बाहर आ जाए। प्यारों के जल जाने का दुख है, उनके पता ना चलने का दुख है। ये खानदान के 6 अफराद है और घर को ताला लगा हुआ है, और ये ताला कौन खोलेगा, ये अल्लाह बेहतर जाने। जिस वक्त ये खानदान अपना तमाम मेन्यू फाइनल टचेस देकर रेडी कर रहा था, तकरीब को देख रहा था, एक एक इंतज़ाम का जायज़ा ले रहा था, चुनकर जिस जगह ये लोग चलते हुए गए हैं, वहाँ से ऑर्केस्ट्रा तक आलीशान आर्टिफिशियल सेट लगाकर एक ऑर्केस्ट्रा बिठाया गया। एक जैसे कपड़ों में 40-50 लोग, वो साजिंदे बैठे हुए, उनके पीछे एक पुरशिकोह दीवार बनाई गई। उनके सामने यहाँ से वहाँ तक चुन चुन के एक एक फूल ज़मीन पे लगाया गया, और इतना शानदार इंतज़ाम किया गया। दूसरी जानिब कराची में वो लोग जल रहे थे अंदर। आवाजें आ रही हैं बचाओ बचाओ की अभी भी, और लोग वहाँ पे पीछे की साइड भी खड़े हुए हैं। जो जिंदा है ना, मर जाए तो फिर हम जाएंगे अंदर। राब्ता हुआ है हमारे बड़े कब हुआ? सुबह के टाइम हुआ है, अंदर ही है वो अभी। फोन पे हुआ है? फोन पे ही हुआ था उनका गोश्त उनकी हड्डियों से जलने के बाद किस तरह से अलहदा हो रहा था, हमें बाद में पता चला। आज़ा की शक्ल में वहाँ से लोग निकले, और ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा दुख रखने वाला ख़ानदान जो दावा करता है कि अगर 1 रुपया पेट्रोल पर बढ़े तो मियाँ नवाज शरीफ का दिल दुखता, इनकी बेटी फरमाती है।
یہ لوگ یہ خوشیاں منا رہے تھے. مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جہاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، جنید صفدر، کیپٹن صفدر، شیخ سہیل اصغر، فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاکستان کی اعلیٰ ترین سیاسی شخصیات، عسکری شخصیات، صحافتی شخصیات، سب کے سب موجود تھے اور یہ شاندار دعوت ہو رہی تھی. دوسری جانب کراچی میں ایک ماتم کی فضا تھی. میں تو رات کو بھی یہاں گھوم گھوم کے دیکھا، ابھی بھی آئی کوئی زندہ نہیں نظر آ رہا، سب بھاگ گیا آگے. 40-45 گھنٹے سے ہم یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں نا ادھر سے ادھر، اسی امید کے اوپر ہے کہ شاید ہمارا بھائی، ہمارا ماموں یا کوئی بچہ ہمارے کو اندر سے آواز دے کہ ہمارے کو بچا لو. ایک ماتم کی فضا تھی، لوگ رو رہے تھے، بلک رہے تھے، خدشات تھے، ڈر تھا، کھو دیا. جس کے سہارے گھر چل رہا تھا، جو سہاگ تھا، جو جان تھا پوری فیملی کی، کھو دیا، چلا گیا. یہ کیفیت تھی کراچی میں اس وقت. ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے کوٹری میں، تو وہاں مرکزی بازار میں ہم والد گھر کے بڑے لے کر جاتے تھے ایک مین مارکیٹ میں محرم کا 9-10 محرم کا جلوس دکھانے، چہلم کے موقع پر جو جس طرح سے غم حسین منایا جاتا ہے وہ دکھانے. اور یہ غم حسین صرف دیکھ کر ان جلوسوں کو نہیں منایا جاتا تھا، یہ ہم نے دیکھا ہے اور اب بھی ہوتا ہے. نواسۂ رسول کی عظیم قربانی کی یاد میں اب بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں نا چولہے نہیں جلتے، کہ اس دن اتنا بڑا دکھ تھا، اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں، اتنا عظیم دکھ کہ چولہے نہیں جلتے، لنگر نیاز منگوا کے کھا لیا، یہ کیا جاتا ہے. یہ لوگ منا لیتے اپنا ولیمہ، اپنی خوشی منا لیتے. لیکن کیا یہ شریف خاندان ایک کام نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں جہاں گانے تھے، میوزک تھا اور شاندار عالی شان انتظامات کے ساتھ تھا، وہیں پر یہ لوگ انڈین ٹیونز بجی نا. وہ سازندہ جب انٹرویو دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی پلے لسٹ، کہ یہ جتنی پلے لسٹ ہم پرفارم کر رہے ہیں نا کل، یہ ساری میاں صاحب نے خود ہمیں لکھ کر بھیجی. میاں نواز شریف صاحب نے سر. جی بالکل. اور ایک کے بعد ایک گانا بتا رہا تھا، ایک گانا، دوسرا گانا، تیسرا گانا. ارے ماہی آوے گا میں پھولا نال ترتی سجاواں. کیا بات ہے، ماہی آوے گا تے پھولا نال ترتیب سجاواں گی. اچھا چلاں گی بکھیاں. کیا بات ہے. آگے کون سا تھا، کون آگے بہارو پھول برساؤ. ہاں، میاں صاحب کو بڑا پسند ہے بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے. جی بالکل. میاں صاحب بیسک ایک سریلے آرٹسٹ ہیں. سریلے آرٹسٹ ہیں. جی بالکل. جو سر کو سمجھتا ہے نا وہی تو آرٹسٹ کہلانے کے لائق ہوتا ہے. 2 سے 3 پنجابی سانگز کے علاوہ سارے انڈین گانے، ایک کے بعد ایک انڈین گانے. جہاں وہ یہ سب بتا رہے تھے نا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ یہی تقریب رکھتے، کینسل بھی نہ کرتے. آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ دوبارہ کر لیتے، اسی طرح سے اتنے ہی شاندار انداز میں دوبارہ کر لیتے. تو لوگ آپ کو بڑا سراہتے، ہم بھی سراہتے. آپ یہی سب کچھ کینسل بھی نہ کرتے، کر لیتے. لیکن اس موقع پر انڈین ٹیونز اتنی تھیں، آپ میرے مولا کرم ہو کرم وہاں ان سازندوں سے کہتے کہ پلے کریں. آپ کے ہاں موجود شخصیات میں مذہبی شخصیات بھی تھیں، آپ خود بھی وہاں پر کہتے کہ اب اس تقریب کا رنگ بدلا جا رہا ہے، ولیمہ تو ہو رہا ہے لیکن اب یہ تقریب ذرا سادگی کے ساتھ انجام دی جائے گی. کراچی میں اتنی بڑی تعداد میں ہم بات ہو گئی، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. آپ ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے تھے، وہ مر رہے تھے، جل رہے تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے، سسک رہے تھے، اور آپ وہاں پر ہنسی ٹھٹا ہو رہا تھا، وہاں پر رومانس چل رہا تھا، وہاں پر اس طرح کی ہمیں وائبز مل رہی تھیں کہ جیسے مرتے ہو مرو، جلتے ہو جلو، روتے ہو رو، بلکتے رہو، سسکتے رہو، کک فرق نہیں پڑتا. 40-45 گھنٹے سے ہم یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں نا ادھر سے ادھر، اسی امید کے اوپر ہے کہ شاید ہمارا بھائی، ہمارا ماموں یا کوئی بچہ ہمارے کو اندر سے آواز دے کہ ہمارے کو بچا لو. ایک عجیب و غریب بے حسی کا منظر تھا لاہور میں، ایک عجیب و غریب بے بسی کا منظر تھا کراچی میں. آپ یہی سب کچھ کرتے، سادگی سے کر لیتے، ہم آپ کی تعریفیں کرتے، پورا وطن آپ کی تعریفیں کرتا. لوگ نفرت کر رہے ہیں آپ کی اس تقریب پہ، لوگ تھوک رہے ہیں، اس وقت تھوک رہے ہیں کہ کیا بے حس لوگ ہیں، شرم و حیا سے عاری لوگ ہیں،
ان کو تمیز نہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ان کے اپنے وطن میں جن کو یہ اپنی رعایا قرار دیتے ہیں وہ لوگ کس کیفیت میں ہیں، اور یہ خود کس کیفیت میں ہیں۔ بے شرم لوگ، احساس سے آری لوگ، بے غیرت قسم کے لوگ، وہ خوشیاں منا رہے ہو، ڈوب کے مر جاؤ۔ تم لوگوں میں احساس ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ کر لیتے ولیمہ، مر نہیں جاتا کوئی تم لوگوں میں سے۔ ایک آگ لگی ہوئی ہے وہاں، ایک آگ لگی ہوئی ہے تمہارے اندر، کر لیتے ولیمہ، اس کو تھوڑا سادگی سے انجام دے لیتے، اور اس کے بعد بھی اپنے فوٹوگرافرز کو ہی روک لیتے، کوئی تھوڑی سی شرم کر لیتے کہ مت جاری کرو۔ وہ فیس بک پہ جاری کر رہا ہے، وہ ٹویٹر پہ جاری کر رہا ہے، اور تم لوگوں نے صحافی چھوڑ دیے ان لوگوں پر جو بات کر رہے ہیں کہ جی اس خاندان کی شادی پہ وہ بات کرے جو شادی کے اندر دعوت نامے کے ساتھ گیا ہے اور کیسی ہوئی ہے شادی، وہ بات کرے، باقی لوگ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یعنی تمہارا آفیشل فوٹوگرافر جاری کر رہا ہے اسے، اور تم کہہ رہے ہو لوگ چوری سے نکال رہے ہیں فوٹیجز ان کی، اور ان کی خاندان کی شادی کے اندر گھس رہے ہیں۔ اتنی بے شرمی، اتنی بے حسی، اتنی رذالت۔ اس ملک کے ایک عام شہری کا، اس ملک پر حکمرانی کا سب سے زیادہ حق رکھنے کا دعویٰ کرنے والا خاندان اتنا گھٹیا؟ تم لوگوں میں شرم ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے تم لوگوں کو۔ سبدی ماں، سبدا پیو، یہ ہوتا ہے سبدا پیو، یہ ہوتی ہے سبدی ماں۔ تم لوگوں کو نظر ہی نہیں آیا کہ یہ کراچی میں ہوا ہے؟ تم لوگ اپنے ولیمے میں دنیا جہان سے کٹ گئے تھے کیا؟ کسی جزیرے میں منا رہے تھے یہ سب کچھ کہ واپس آ کے تم کو پتا چلے کہ اچھا یہ ہوا ہے کراچی میں؟ اتنی بڑی بڑی شخصیات، اتنی طاقتور شخصیات سب موجود، کوئی یہ آپٹکس کے لیے کہہ دیتا کہ یار نہیں کر رہے؟ عجیب و غریب مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو آئی ایم ریئلی سوری کہ میں نے کچھ ہارش ورڈز یوز کیے ہیں، لیکن طریقہ نہیں ہے نا، ہماری روایت نہیں ہے۔ جب آپ کے گھر میں ہم نے ٹیلی ویژن شروع کیا نا، تو ان دنوں میں بڑے دھماکے ہوتے تھے کراچی میں، ملک بھر میں جگہ جگہ۔ تو اگر کسی روز ایک بڑا دھماکہ ہو گیا ہے تو جیو میں اس وقت خاص طور پر مجھے یاد ہے ہماری ٹریننگ یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی نے ریڈ ٹائی لگائی تو دفتر میں 2 سے 3 ٹائز اور ہوتی تھی کہ یار بلیک ٹائی، ڈارک بلو ٹائی لگا لو۔ دھماکہ ہو گیا، یہ ریڈ ٹائی جو نا یہ بڑی خوشی کی علامت ہے، بڑا کھلتا ہوا رنگ ہے، برا لگے گا۔ فیمیل اینکر جو ہے اس کے میک اپ میں کچھ چینجز کروا لو، دھماکہ ہو گیا ہے، یہ بہت چمکدار لال لپسٹک وغیرہ یہ بہت بری لگے گی، ٹون ڈاؤن کرو۔ اتنا احساس ہوتا تھا۔ اب تو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، پہلے وہ ہوتے تھے لوگو بلیک ہو جاتے تھے، سیاہ ہو جاتے تھے، افسوس ہوا ہے۔ یہاں اطمینان کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے، جیسے جو مر گئے وہ کتے بلے تھے، رعایا تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان میں سے کوئی مرے گا تو پھر لوگو بلیک کریں گے، پھر افسوس منائیں گے، پھر غم میں ڈوب کے دکھائیں گے، پھر آنسو بہائیں گے، وگرنہ جو مر گئے مر گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جاؤ جمہور کے روندے ہوئے بے بس جذبو، جاؤ پگھلا ہوا تپتا ہوا لاوا بن جاؤ، جاؤ معصوم جنازوں کے فسردہ پھولوں۔ 26 شہادتیں ہو چکی ہیں اور اب بھی 70-80 لاپتہ ہیں۔ جاؤ معصوم جنازوں کے فسردہ پھولوں، جاؤ فرعون کی شاہی کو مبارک کہہ دو۔